اللہ کے رسول کا وعدہ ہے جو یہ نماز جو پڑھے گا اگر اس کی حاجات ستاروں کے مانند ہے جو کاؤنٹلیس ہوتے، ڈراپس آف واٹر آسمان سے جو پانی آتا وہ بھی کاؤنٹلیس ہے، کہ اگر اتنے بھی حاجات وہ مسلح سے اٹھے گا نہیں اس کی حاجت پوری ہو۔ مولا کی محبت آئی ماں کی وجہ سے، یہ عابد بلرامی کے جملے نہیں، یہ چھٹے امام کے جملے، کہ جب بھی ہماری محبت کی ٹھنڈک کسی کے دل میں دیکھو اس کے ماں کے حق میں دعا دو۔ آپ انصاف سے بولو، روز صبح اٹھ کے دیتے ہو؟ ماں زندہ ہے تو بولتے ہو کہ اللہ میرے امام کے صدقے میں میری ماں کو سلامت رکھ؟ ماں مر گئی ہے تو بولتے ہو کہ اللہ میری ماں پہ رحم کر؟ ہر روز ایوری ڈے بابا، ایوری ڈے سب سے بڑا احسان دیا۔ اگر آج آپ امام بارگاہ علی رضا شارجہ میں بیٹھے ہوئے فرش اعزاز پہ، تو یہ کس کی وجہ سے؟ یہ تمہاری ماں کی وجہ سے۔ ماں کا رول اتنا امپورٹنٹ ہے۔ ہمیشہ یہ میں یوتھ کو بول رہا، آلویز جسٹ پرے فار یور مدر اینڈ فادر۔ اپنی دعاؤں میں اپنے لیے مانگنے سے پہلے ماں باپ کے لیے مانگو، کہ ماں کے حق میں دعا کرو۔ اسی لیے کہا کہ ماں کی لہر، ماں مر گئی، باپ مر گیا، ماں کی لہر پہ گریو پہ جانا تو پیروں کی سائڈ پہ بیٹھنا پہنتی، باپ کے پاس جانا تو سرانے بیٹھ۔ روز رات میں شب جمعہ اپنے ماں کے لیے اپنے باپ کے لیے دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ تو میرے ماں باپ پہ ایسے رحم کر جیسے انہوں نے ہمارے بچپنے میں ہمارے اوپر کیا۔ کتنی پرانی میموری کو اللہ جھنجھوڑ کے بول رہا یہ تم بھول کے بیٹھے۔ یہ بھی ایک پوری ٹاپک ہے، اطاعت والدین۔ تو انہوں نے آ کے پوچھا، غور سے سن، سوال یہ کیا کہ یہ بتائیے کہ اگر کوئی عورت کا شوہر مسک ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ تو انہوں نے بڑا ریلیکس ہو کے کہا، شیخ مرتضیٰ نے، کس چیز میں مسک ہوا، جانور میں یا پتھر میں؟ تو انہوں نے کہا کیا دونوں کے مسئلے الگ ہیں؟ تو شیخ نے کہا ہاں دونوں کے۔ تو کہا کیا ہے؟ تو کہا اگر جانور میں ہوا تو جانور اور انسان میں صرف عقل کا فرق ہے۔ ہم کو اللہ نے عقل دی، جانوروں کو عقل نہیں، اس لیے ان سے سوال نہیں، صرف عقل کا فرق۔ اگر کسی کا شوہر سے سنتے جاؤ، اگر کسی کا شوہر پاگل ہو جائے، دیوانہ ہو جائے، ڈاکٹرز کنفرم کر دیں کہ ہی از کریزی، اب یہ واپس نہیں آ سکتا، اس کا دماغ ختم ہو گیا، تو عورت کیا کرے؟ عورت جوان عورت ہے، کیا کرے؟ اس کے نام پہ زندگی نہیں گزارے ہوتی۔ یہ تو ہندوؤں میں، اسلام یہ بولتا، اسلام ایک لاجک مذہب، اسلام یہ بولتا کہ وہ طلاق کا عدہ لے گی اور دوسرا نکاح کرے گی۔ یو انڈرسٹینڈ؟ اور اگر شوہر مر جائے، انہوں نے کہا کہ کس چیز میں، وہ پتھر میں یا جانور میں؟ تو کہا اگر جانور میں ہوا ہے پاگل مسک تو وہ طلاق کا عدہ لے گی اور دوسرا نکاح کرے گی، اور اگر پتھر میں ہوا ہے تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ میت پتھر کے مانند ہے، تو وہ بیوہ کا، ویڈو کا عدہ لے گی اور دوسرا نکاح کرے گی۔ دونوں مسئلوں کو بتا دیا۔ اب پورا مجمع سن رہا، بتانے کے بعد شیخ مرتضیٰ نے ان سے کہا لیکن آج یہ دونوں چیزیں پاسبل نہیں، آج کوئی مسک ہونے والا نہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کیوں شیخ، کیا گناہ کم ہو گئے؟ تو کہا نہیں، گناہ کم نہیں ہوئے، اللہ نے کہا میرے حبیب جب تک تم ان کے درمیان میں ہو عذاب نازل نہیں کریں گے۔ تو آنے والے نے کہا لیکن شیخ رسول کی تو وفات ہو گئی، وہ تو 11 ہجری کو چلے گئے۔ تو انہوں نے پلٹ کے کہا وہ گئے، سرکار گئے، لیکن ان کا دوسرا محمد تو ہے۔ زمانے کا محمد تو موجود ہے،
بس یہ کہنا تھا. آنے والے نے کہا حق تو یہ ہے کہ مجتہد تو ہے. بس یہ بولا, نگاہوں کے سامنے سے غائب ہو. پورے نجف اشرف میں دھوم ہو گئی. میں بہت شوق کیا اس واقعے کو کہ امام نے شیخ مرتضی کو سند دے دی کہ تم مجتہد ہے. اب پوری عورتیں گئی ان کی ماں کے پاس. عورتوں کا تو نیچر رہتا ہے نا. ساری عورتیں گئی ان کی ماں کے پاس اور جا کے کہا مبارک ہو, مبارک ہو, آپ کے بیٹے کو امام نے سند دیے کہ وہ مجتہد ہے. اب میری طرف دیکھو, لک ایٹ, میں اپنے سٹائل میں پڑھ رہا. اب یہ نہیں بولنا کہ آپ نے دیکھا کیا. جیسے ہی کہا ماں نے بڑا ایزی لیا, کوئی ریاکٹ ہی نہیں کیا. تو عورتوں نے کہا کیوں آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ بہت ایزی لیا. اس لیے کہ دوستوں ماں اور باپ کا رشتہ ایسا ہوتا کہ دنیا کے ہر رشتے میں حسد ہے, جلسی ہے, لیکن ماں باپ کے رشتے میں جلسی نہیں ہوتی. سب سے زیادہ پاک اور پاکیزہ رشتہ ماں باپ کا ہوتا. ماں چاہتی, باپ چاہتا بیٹا آگے بڑھ جائے, شارجہ میں سی او بن جائے, خوش ہوگا. ہر رشتے میں حسد ہے. جو بدترین گناہوں میں سے گناہ میں 2 منٹ کا میسج دے ہی دوں, اس سے بڑا کوئی گناہ ہی نہیں. زمین کے اوپر جو پہلا گناہ ہوا وہ اسی کا ہوا. اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے, اس کا اینڈ مرڈر ہے. قابیل نے مرڈر کیا تھا. تو کبھی حسد مت کرو. مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں, میرا مولا کہتا ہے کہ ہم نے کسی سے حسد نہیں کیا, لوگوں نے ہم سے حسد کیا. علی کہتے, اس کے بعد امام علی کا جملہ سنو. امام علی کہتے ہیں کہ حاسد کو جلانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود اپنی آگ میں جلتا ہے. آپ امام بارگاہ میں, اب آپ کے پاس ہے مثال کے طور پہ مرسیڈیز, آپ رولز میں آ جائیں, برانڈڈ ڈریسز پہن کر آئیں, سب کے آئی بروز کھڑے ہو جائیں گے. اس کے پاس آیا کہاں سے, کیوں آیا, کہاں سے آیا؟ 1000 چیزیں ہم سوچنے لگتے ہیں کہ یہ اتنا آگے کیسے بڑھ رہا. بابا تم شکر ادا کرو. جب بھی دیکھو شارجہ میں, دبئی میں کوئی مومن آگے بڑھا تو اتنا خوش ہو, اتنا شکر ادا کرو کہ ایک مومن ہی تو بڑھ رہا. کیا بول رہا, دل چاہیے, دل چاہیے, دل چاہیے. شکر ادا کرو, بولو اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا مومن بھائی علی والا آگے بڑھ رہا. جلو مت, حسد مت کرو. یہ بدترین تمہارے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے. ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں, what I'm saying, ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں, what I'm saying. سارے اعمال ختم ہو گئے. تمہاری نمازیں, روزے, تم حسد اگر کرنے لگو گے کوئی فائدہ ہی نہیں. اس لیے کہ کبھی یہ مت سمجھو کہ اللہ نے تمہارے رزق کو لے کے اس کو دیا. اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے. اگر وہ اس کو دے سکتا تو تمہارے کو نہیں دے سکتا. جسٹ پرے 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 پرے, دعا کرو, دعا کرو, دعا کرو. یہ وہ شہزادہ ہے, پہلے تھوڑا سا سن لیں شہزادے کے بارے میں, کہ آج بھی ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ ان سے بڑا کوئی واسطہ نہیں اللہ کی بارگاہ. اور یہ بڑی آزمائی ہوئی چیز ہے. کبھی خدا نہ خواستہ کوئی مصیبت, کوئی پریشانی, کوئی تکلیف, کوئی حاجت پوری نہ ہو تو رباب کے اس بچے کا واسطہ دے کے دعا کرو. جناب علی اصغر کا واسطہ دے کے اگر کوئی دعا کرے تو دعا رد نہیں ہوتی. بی بی رباب کے دونوں بچے, بی بی سکینہ ہو یا جناب علی اصغر ہو, یہ دونوں دعاؤں کے لیے بہترین واسطہ ہے. ہر معصوم کا واسطہ بہترین ہوتا, لیکن یہ 2 بچوں کا واسطہ, جناب علی اصغر اور جناب سکینہ کا. شہزادے علی اصغر کے بارے میں یہ ہے کہ صرف 6 مہینے کے تھے اور ان کی قربانی یہ شہادت عظمیٰ. کچھ مصائب کے جملے آ جائیں, آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو کوئی بری بات نہیں. شہادت عظمیٰ کربلا کے لیے کہا گیا کہ ہر شہید جس وقت گیا شہادت کے لیے
وہ ان کی حد تھی پیاس کو برداشت کرنے کی. اس لیے کہ امام سے بہتر کون جانتا تھا؟ اور عباس گئے، جناب علی اکبر، قاسم و محمد، خاندان اہل بیت کی بات کر رہا ہوں، جو جتنا برداشت کر سکتے تھے اس کے بعد اجازت مل گئی. آپ اندازہ لگاؤ، سب سے چھوٹے ہیں اور سب سے آخر میں شہید ہوئے. کیا برداشت تھی شہزادے کی، کیا برداشت تھی. اور شہزادے کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ 6 مہینے میں آپ نے وہ کام کیا کہ ہرملہ جو اس وقت کا سب سے بڑا تیر انداز تھا، ہرملہ کے بارے میں یہ ہے کہ جب وہ تیر چلاتا تھا یہ ظالم، تو 7 لوہے کی دیواروں کو چیرتا ہوا اس کا تیر چلتا تھا، اور یہ چنا گیا تھا شہزادے کی. اس نے تو چلایا، تیر چلا، شہزادے نے مسکرا کے دنیا کو بتا دیا کہ ہم شہادت سے گھبراتے نہیں. ہرملہ کے منہ پہ تماچا پڑ گیا. آج ہرملہ ایسا بدنام ہوا کہ آج ہرملہ کا کوئی نام ہی نہیں لیتا. اور شہزادے کو شہید کر کے لشکر یزید نے یہ بتا دیا کہ ان کے پاس کوئی انسان نہیں تھا. کسی قوم میں ایسا نہیں ہے کہ 6 مہینے کے بچے کو مار دو. ان لوگوں نے شہید کر کے یہ بتا دیا کہ انسانیت نہیں ہے وہاں، ہیومینٹی نہیں تھی. شہزادے کو، اور شہزادہ نے آخری شہید ہے، انہیں کربلا کی فہرست مکمل ہو رہی علی اصغر کے اوپر. مولا حسین تو امام ہے، اور آپ کے ذکر کے لیے، شہزادے کے ذکر کے لیے، جناب علی اصغر کے ذکر کے لیے ہر معصوم نے خواہش کی، ہر معصوم نے. چوتھے امام کا وہ مشہور جملہ منہال کو، کہ جب آپ نے کہا کہ کیا مولا آپ راضی ہیں، کوفے میں مختار آپ کے بابا کے قاتلوں سے چن چن کے بدلہ لے رہے، امام نے کچھ نہیں. پھر پوچھا تو امام نے سر کو اٹھا کے کہا یہ بتاؤ کیا ہرملہ پکڑا گیا؟ آپ سوچو، چوتھا امام نے کسی کو یاد نہیں. میں یہ نہیں بول رہا کہ امام نے دوسروں کو چھوڑ دیا، میں آپ کو بتا رہا کہ شہزادے علی اصغر کی شہادت کتنی بڑی شہادت. ایون زمانے کے امام کے بارے میں ملاقات امام کا واقعہ ہے. ایک ذاکر نے پوچھا تھا مولا سے، عرفے کا واقعہ، تو امام نے کس کا ذکر کرے؟ امام نے اس وقت کہا تھا کہ میرے جد کا ذکر مسلسل کرو، مولا حسین کا. اس کے بعد کربلا کے 2 شہیدوں کا نام. مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے شہیدوں کا ذکر نہ کرو، لیکن آپ سے میں شہزادے کی امپورٹنس بتا رہا کہ ہم چھوٹا شہزادہ ہے یہ مت کرو. یہ سب سے بڑی شہادت ہے کربلا کی، کہ اتنا معصوم اور اتنے ظلم سے شہید ہو گیا. تو امام نے اس سے کہا، وہ ذاکر سے کہا تھا کہ میرے جد کا ذکر کرو، اور 2 شہیدوں کا نام لے کے کہا اس کا ذکر کرو جو میری دادی زینب کے پردے کا محافظ تھا. اس کے بعد کہا اس بچے کا ذکر کرو جس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا. دوستو، اسی لیے میں پوری دنیا میں جہاں بھی جاتا ہوں، جب بھی شہزادے کا ذکر کرتا ہوں، گھروں میں جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ امام بارگاہ، چھوٹا سا امام بارگاہ سجا ہوا ہے ہر گھر میں. میں آج آپ سے امام بارگاہ علی رضا میں بول رہا ہوں کہ اپنے گھروں میں اگر تم امام بارگاہ سجاتے ہو نا تو جھولا ضرور رکھو. چھوٹا رکھو کوئی مشکل نہیں، لیکن گھر میں جھولا رکھو، ایک یاد ہے. اور اس جھولے کو ہاتھ میں لے کے دعا کرتا. شہزادے کے نام کا جو جھولا ہے اس کو ہاتھ میں لے کے آپ دعا کرو، ہاتھوں میں بلند کرو اور اس دعا میں. شہزادے کے بارے میں اور یہ مولا حسین کا جملہ ہے کہ جب 28 رجب کو قافلہ جا رہا تھا، جناب سغرا کو مولا حسین ساتھ لے کے نہیں گئے. شہزادی زینب نے مولا حسین سے پوچھا تھا کہ بھیا بیمار ہے بچی لیکن صحیح ہو جائے گی، آپ لے لیں ساتھ. تو اس وقت امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے.
روتے ہوئے ایک جملہ کہا تھا کہ بہن تم جانتی ہو میری اولاد کو، کوئی میرے نانا جیسا ہے، کوئی میرے بابا جیسا ہے۔ شہزادے علی اصغر کے بارے میں یہ ہے کہ مولا علی کی شبیہ تھے، اتنے حسین تھے، نیچرلی مولا کی شبیہ، اتنے جھنولے والے بال، کلی ہیئرز تھے، بڑی آنکھیں، بڑی پیشانی، اتنا حسین حسین کا یہ بچہ تھا۔ سبھی بچے حسین تھے، لیکن شہزادے کے بارے میں ہے کہ شبیہ مولا کائنات۔ آپ سوچو جو علی کی شبیہ ہو کیسا ہوگا۔ ایک سالات پڑھ لیں، محمد والے محمد۔ اتنا حسین یہ بچہ، اور میں بار بار کہہ رہا، اچھا ایک نظر بتا دیتا پہلے شہزادے کی، کوئی حاجت ہونا، یہ بڑی مجرب نظر ہے جناب علی اصغر کی اور بی بی سکینہ کی۔ جیسے آپ مولا عباس کی حاضری کرتے نا، مولا عباس کی حاضری مان، اسی طرح جناب علی اصغر سے نظر کرو۔ آپ ٹرائی کر کے دیکھو۔ ایک ایسا واقعہ ہے کہ امیگریشن کا پرابلم تھا، امریکہ کا ہے، اٹلانٹا کا، اور اس کو واپس جانا تھا، ایلیگل ہو گیا تھا۔ اس نے یہ منت مانگی تھی، اور اس کے ساتھ نماز جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام اور زیارت عاشورہ پڑھی تھی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ نماز موسٹ ریکمنڈڈ نماز فقہ جعفری کی، اتنی ریکمنڈڈ کہ اس سے زیادہ ریکمنڈڈ کوئی نماز ہی نہیں جناب جعفر طیار والی۔ یہ ایک نماز ہے اس کی کہ جس میں ہم 300 ٹائمز اللہ کی مدح کرتے ہیں۔ کسی نماز میں ایسا گھنٹے 2 گھنٹے کی نماز نہیں ہے، 15-20 منٹ کی نماز ہے۔ یہ گولڈ کی مائن ہے۔ اس کے ساتھ جناب علی اصغر کی نظر۔ میں نماز جعفر طیار کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا، یہ تو بہت ہی ریکمنڈڈ نماز، بہت ہی ریکمنڈ، اس لیے کہ اس میں اللہ کے رسول کا وعدہ ہے۔ ایسے دونوں ہاتھوں کو جناب جعفر طیار کے کاندھے پہ ایسا رکھ کے کہا کہ جعفر جو یہ نماز نبی آدم سے لے کے عیسیٰ نبی تک اللہ نے کسی نبی کی امت کو یہ تحفہ نہیں دیا جو میری امت کو تمہارے ذریعے دے رہا ہوں۔ جو پڑھے گا اگر اس کی حاجات ستاروں کے مانند ہے جو کاؤنٹلیس ہوتے، ڈراپس آف واٹر، آسمان سے جو پانی آتا وہ بھی کاؤنٹلیس ہے، کہ اگر اتنے بھی حاجات وہ مصلی سے اٹھے گا نہیں اس کی حاجت پوری ہو۔ یہ اتنی ریکمنڈڈ نماز ہے۔ میں نے بہت اس کے باقاعدہ اس کا ایک عمل ہے، میں نے عمل کروایا ہے باہر۔ اگر آپ یوٹیوب پہ جا کے میرا نام ٹائپ کرو، یہ نماز ٹائپ کرو، آپ کو پورے عمل مل جائے گا۔ پوری دنیا کے مختلف جہاں گیا وہاں پہ یہ عمل کروایا۔ اس کے ساتھ زیارت عاشورہ تھی۔ یہ شہزادے کی نظر اس کے ساتھ اتنی سمپل ہے دوستو، اتنی سمپل ہے۔ رباب کے دونوں بچوں کی نظر ہے، ٹرائی کر کے دیکھ لینا کیسے تمہاری دعاؤں کے لیے سہارا بنے گی۔ اس لیے کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ان کا واسطہ ہے۔ اگر میں یہ سمجھ رہا کہ میری دعائیں، میری عبادتیں، میری نمازیں، میرے سجدے بہت بڑے ہیں تو زیرو ہے۔ ان کے وسیلے سے جو کچھ ملنا ہے ملنا ہے، ہماری اسمارٹنس کچھ نہیں۔ تو یہ آپ کو پتا ہے کس پہ دی جاتی ہے؟ دودھ کے اوپر۔ ایک گلاس میں دودھ رکھو اور بی بی سکینہ کی نظر ساتھ دو، رباب کے دونوں بچوں کی نظر۔ بی بی سکینہ کی نظر کس پہ دے گئی؟ ٹھنڈے پانی کے اوپر۔ جب تم رکھو گے نا تو تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ جناب علی اصغر کے لیے دودھ کا شربت بنا لو تھوڑا سا، وہ رکھ دو گلاس میں اور پانی رکھ دو۔ اسی انداز سے نظر کرنا ان کو۔ الحم، سورہ خل، 3 دفعہ سورہ کوثر، صلوات ہدیہ کرو، ہدیہ کر کے دیکھو کہ کیسے رکاوٹیں، کیسے تمہاری لائف کے آبسٹیکلز دور ہوتے۔
آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس لیے کہ اللہ جو کچھ دیتا ان کے وسیلے سے ہی دیتا. آج بڑا خاموش مجمع ہے. بارش باہر ہے, مجمع اندر خاموش ہو گیا نہیں. مجھے بتا دیا گیا تھا کہ باہر بہت بارش ہے تو شاید لوگ کم آئیں. کوئی بات نہیں, ایک مجلس اور جشن کچھ بھی ہو, ایک آدمی میں بھی ہوتا, 1 لاکھ میں بھی ہو. مجلس یا جشن کسی کی محتاج نہیں ہوتی. یہ آنر, یہ سعادت ہمارے لیے ہے کہ ہم اس ذکر میں بیٹھے. کسی کا محتاج, عزاداری ہو یا ولادت کی محفل ہو, کسی کے محتاج نہیں. بس دعا یہ کرو کہ آئے ہو, اور جو نہیں آ سکے مجبوری کی وجہ سے, ہو سکتا سن رہے ہوں گے, کل آ جانا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ لگانے والا تو آ گیا. کیوں بہرحال تو بچھاؤ, سفرہ بچھاؤ اور نظر دو. کبھی یہ مت سمجھو کہ ارے یار یہ نظر وہ لوگ ان تک پہنچتی. نظر قرآن سے ہے, یہ یاد رکھو. سورہ دہر کیا ہے؟ قرآن کا مشہور سورہ ہے سورہ دہر. اور پہلی مرتبہ نظر کب دی گئی؟ جب حابیل کو نبی آدم نے اپنا وارث بنایا. کب کی بات ہے؟ اس وقت پوری زمین کے اوپر 4 آدمی تھے بس.